پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ لڑکی نے اپنی ماں کھو دی اور ایک بچپن ایک دم ہی ختم ہو گیا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ماں کے جانے کے بعد خاندان میں کیا ہوا، بچی اور اس کی بہن بھائی کیسے مشکل حالات سے گزرتے ہیں اور کیسے زندگی نے ان سب کو آزمائش میں ڈالا۔ تو اپنی ویڈیو آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کا شکر میں بالکل ٹھیک۔ ماں بہت پیار کرتی تھی اور 7 سال بعد اولاد ہوئی تھی۔ اللہ نے ایک ساتھ جڑوے بچے بھی دیے تھے۔ بڑی بیٹی کی شادی بھی ہو چکی تھی، کیونکہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے شادی کر جاؤ، کم سے کم ایک کی تو دیکھ جاؤ، اور اسی جلد بازی میں جلدی ہی اس نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کر دی۔ بچے بھی چھوٹے تھے اور بڑی بہن سے بعد 2 بہن بھائی بڑے تھے، لیکن اتنے بھی بڑے نہیں تھے۔ اب ان کی دیکھ بھال ان پہ تھی۔ خاندان میں سب کچھ بدل گیا اور خوشیوں کی جگہ غم اور دباؤ نے لے لی۔ ماں کے جانے کے بعد لوگ باتیں کرنے لگے، چھت پہ نہ جاؤ، ایسے نہ پہنو، ایسے نہ بولو، یہ نہ کرو۔ سب کی نظریں اب بچوں پر اور لڑکی پر تھی۔ وہ ہر کام رائے لی جاتی تھی۔ دل ٹوٹتا تھا مگر کوئی نہیں سنتا تھا، اور لڑکی نے ایک دن ایک نیا چیلنج لیا۔ لڑکی اب پڑھائی بھی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ وہ نہیں جا سکتی تھی اسکول، کیونکہ بہن بھائی تھے، کام کاج تھا، لیکن وہ پڑھنا بھی چاہتی تھی۔ ابھی مشکل حالات سے گزر ہی رہے تھے کہ اور مشکل حالات آنے والے تھے۔ اسی دوران کچھ وقت بعد لوگ باپ سے کہنے لگے دوسری شادی کر لو، تمہارا خیال کون رکھے گا؟ تمہیں پیچھے سے کھانا کون پہنچائے گا؟ کل کو گھر میں بہو آ جائیں گی، تمہیں تو کوئی گھر میں بھی نہیں آنے دے گا۔ دوسری شادی کر لو، کم سے کم گھر میں تو رہو گے، کوئی تمہیں کھانا تو دے گا، کپڑے تو دیں گے۔ یہ باتیں ان کی اپنی فیملی میں ہونے لگی۔ وہی لوگ جو اپنے تھے کل کو، جو میری ماں سے بہت پیار کرتے تھے، آج وہی لوگ یہ باتیں کر رہے تھے۔ پھر ابھی زیادہ ٹائم ہی نہیں گزرا تھا، باپ نے سوچا اور قدم اٹھا لیا۔ اب لڑکی کی زندگی ایک اور موڑ پہ آ گئی۔ یہ سن کے لڑکی کے دل میں خوف اور الجھن پیدا ہوئی، اور وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اب کیسے ہوگا، اب کیا بنے گا۔ بڑی بیٹی کی شادی ہو چکی تھی، لیکن وہ پھر بھی اپنے گھر میں خوش نہیں تھی، کیونکہ چھوٹے بہن بھائی تھے، سب دھیان اس کا بہن بھائیوں کی طرف ہوتا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ لیکن ابھی اس کی شادی کو کچھ زیادہ دن بھی نہیں ہوئے تھے۔ خوشیاں تو اس نے دیکھی نہیں، خوشیاں آنے سے پہلے ہی اس کی خوشیاں غم میں بدل گئی۔ لیکن وقت نے ایک اور کروٹ لی۔ ایک غم جو کبھی کم ہی نہیں ہوا تھا، اب اس سے بھی بڑا غم آنے کو تیار تھا۔ اب اس سے بھی بڑی جنگ جو آنے والی تھی، جس کا کچھ اندازہ نہیں تھا کیا بنے گا اور کیا ہوگا۔ بس پھر رشتے آنا شروع ہو گئے، اچھے اچھے رشتے آ رہے تھے۔ سب لوگ بس یہی دیکھ رہے تھے، پیسہ ہے، زمینیں ہیں، گھر بار اچھا ہے۔ اسی دوران اپنوں نے پورا کردار ادا کیا۔ رشتے والوں کو بتایا بچے تو بس ایک تو ہیں، باقی بچوں کا تو بتایا ہی نہیں، اور یہ بھی کہا بچے بہت چھوٹے ہیں، انہیں کوئی سمجھ ہی نہیں ہے۔ بس تو سب یہی چاہتے تھے کہ بچے اتنے بڑے نہ ہوں، اور ایسے ہی وقت گزرا، زیادہ ٹائم ہی نہیں ہوا، بچے خلاف ہو گئے باپ کے کہ آپ نے دوسری شادی نہیں کرنی، ہمیں دوسری ماں قبول نہیں۔
ہم سب ذمہ داری اٹھائیں گے، لیکن باپ نہیں مانا، کیونکہ مانتا کیسے؟ اپنوں کا پورا ہاتھ تھا اسے خلاف کرنے کے، اور پھر وہ باپ بچوں کے خلاف چلا گیا، اور جس دن شادی تھی وہ شادی والا دن کم اور ماتم والا دن زیادہ تھا۔ ایک جنازہ تو اس دن اٹھا تھا جس دن امی چلی گئی، اور دوسرا جنازہ اس دن پھر ہمارا اٹھنے والا تھا۔ وہ جنازہ ایسا تھا جس میں ہم رو رہے تھے، باقی سب ہنس رہے تھے، باقی سبھی بہت خوش تھے، کیونکہ ان کی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ بچے خوش رہیں، بس بچوں سے مقابلہ آ گیا تھا، اور وہ پھر جنگ ہوتے ہوئے وہ باپ جیت گیا، اور پھر دلہن گھر لے گیا۔ دلہن گھر آئی بہت خوش تھی، کیونکہ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا، اس کو یہ تھا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، راج کروں گی، سب کچھ میرا ہوگا، اپنی مرضی سے کروں گی، لیکن کچھ اور ہی ہونے والا تھا۔ اس نے جیسے ہی قدم رکھا، بس جیسے دنیا ہی بدل گئی۔ وہ تو اسی دن بدل گئی تھی جس دن امی چلی گئی تھی، لیکن جو باقی تھی وہ بھی بدل گئی۔ کہنے کو تو لفظ بہت چھوٹے ہیں اور بہت مشکل تھے۔ آج ہم نے دیکھا کہ ماں کے جانے کے بعد خاندان میں کیسے حالات پیدا ہوئے، اور لڑکی نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے کس طرح خود کو تیار کیا، لیکن اصل کہانی تو بھی آگے ہے۔ کیسے لڑکی نے پڑھائی شروع کی اور خاندان والوں سے مقابلہ کیا۔ تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔